جب زندگی میں کوئی بڑی مشکل یا سنکٹ آتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے دل اور دماغ میں اٹھتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ سوال نہ صرف عام انسان کے لیے بلکہ ہر اس انسان کے لیے بھی بے حد اہم ہے جو اپنے راستے میں آنے والی کٹھنائیوں سے گھبراتا ہے یا ہار ماننا چاہتا ہے۔ لیکن اصلی طاقت اور ہمت اسی میں ہے جب ہم ان سمسیاؤں کا سامنا سمجھداری، دھیریہ اور ایمانداری سے کریں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک خاص روشنی میں بات کریں گے کہ اسلام ہمیں مصیبتوں کے وقت کیسے سنبھالنے کا طریقہ سکھاتا ہے تاکہ ہر مصیبت ہمارے لیے ایک نئے بدلاؤ اور بہتر بھوشیہ کی شروعات بن سکے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ یہ دنیا استھائی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ راحت بھی ہے۔ اسی وشواس کے ساتھ من میں ایک امید اور امنگ جگی رہتی ہے جو ہمیں لڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ مصیبتیں کبھی بھی اچانک نہیں آتی بلکہ وہ ہمیں آزمانے، ہمارے ایمان کو پرکھنے اور ہمیں بہتر انسان بنانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں صرف صحیح راہ پر چلنے والے کو ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشکلیں ہمارے اندر چھپے ہوئے سبق، صبر اور توکل، خدا پر بھروسہ کی پریکشائیں ہیں۔ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، سب سے پہلے چیز جو کرنی چاہیے وہ ہے خدا کی طرف پوری یوں ہی نہیں بلکہ پورے دل اور جان سے محبت اور بھروسے کے ساتھ منہ کرنا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا، سب سے پہلے اپنے رب سے دعا کرنا اور پھر جب پوری طاقت لگا کر دعا کی تب بھروسہ دکھایا۔ ہم اکثر ایسی ہڑبڑی میں پڑ جاتے ہیں کہ خدا سے پہلے دوسروں سے مدد مانگتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے دل کو خدا کی طرف لگاؤ، پھر وہی راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات جاننی بے حد ضروری ہے کہ مصیبت کے دوران دھیریہ رکھنا ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار دھیریہ اور صبر کے جذبے کو بل دیا گیا ہے۔ جب درد اور تکلیفیں بڑھے تب بھی اگر ہم دھیرج رکھیں اور خدا پر بھروسہ بنائے رکھیں تو اس کی رحمت ہمارے قریب ہوتی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں پیغمبر نے کہا کہ صبر کرنے والے کے لیے ضرور جیت ہے، اور یہ جیت نہ صرف دنیا کی سمسیاؤں میں ہوتی ہے بلکہ آتما کی شانتی اور خدا کے قریب ہونے میں ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت کچھ اہم عمل جیسے نماز پڑھنا، دعا کرنا اور خدا کی وجہ سے لگاؤ بڑھانا ہمارے دل کو سکون دیتے ہیں اور ہم نئی ارجا سے بھر جاتے ہیں۔ یہ وہ سادھن ہے جو ہمیں غم اور تناؤ سے نکالتے ہیں اور ہمارے اندر ایک ہلکا پن اور ہمت کا سنچار کرتے ہیں۔ خاص طور پر وضو کرنا نہ صرف شریرک بلکہ مانسک شدھی کا بھی ذریعہ ہے۔ جب دل ہلکا ہوگا تو سمسیایں چھوٹے لگنے لگیں گی۔ انسان جب مصیبت کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو اپنی کمزوریوں اور کمیوں کو بہتر بنانے کا موقع بھی پاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ مصیبتیں انسان کو نیا راستہ دکھانے اور گناہوں کی توبہ کرنے کا اوسر بھی ہوتی ہیں۔ جو کچھ بھی آپ پر آفات آتی ہے وہ آپ کے اپنے کیے کارن ہوتی ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں خود میں سدھار کرنے کی سیکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہر پل خدا سے معافی مانگتے رہنا اور اپنے اندر کی غلطیوں کو سدھارنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اپنے ایمان کو مضبوط بنانا اور شکرانہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارے من میں سکاراتمک ارجا آتی ہے اور مشکلیں بھی ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ مسلم کی عجیب صورت ہوتی ہے، وہ ہر حالت میں خدا کا شکر کرتا ہے اور یہی ان کو ہر مشکل سے باہر نکالتا ہے۔ شکر کے ساتھ توکل بھی جڑا ہوتا ہے۔ اپنا کام محنت سے کریں اور باقی خدا پر چھوڑ دیں، اور سب سے اہم بات اپنے ارادوں کو صحیح رکھیں۔ برے وچاروں اور گھبراہٹ کو دل سے دور کریں۔ جیسے پیغمبر محمد نے بتایا، جلدی بازی اور غصہ شیطان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں
اور ہر حال میں تسلی رکھیں۔ جب ہمارے اندر اسلامی حساب سے توحید، خدا کی ایکتا، بھروسہ اور پریم ہوگا تو ہم جیون کی ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے انت میں یہ یاد رکھنا کہ مصیبتیں ہمارے لیے ایک نعمت ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کا صحیح جواب ایمانداری، صبر اور خدا سے امید کے ساتھ دیں۔ آپ کو جیتنے کے لیے نہ صرف مضبوط دماغ چاہیے بلکہ ایک مضبوط دل بھی چاہیے جو ہر اندھی میں خدا کا ہاتھ تھامے۔ یہی تو اصلی مسلم کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے اندر اس طاقت کو جگائیے، خدا پر بھروسہ رکھیے، دھیریہ رکھیے اور مصیبت کے ہر دور کو اپنے لیے ایک نئے راستے کی شروعات بنائیے۔ اگر یہ سدھانت آپ کی زندگی میں اترے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مصیبت کے بعد ایک نئی روشنی ہوگی۔ اسے شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تاکہ انہیں بھی اسلامی روشنی میں اپنی راہ دکھے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی پریرنا دائک ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔